میرے دوستو، ایک ہمارا ماحول ہے، ہمارا وقت معاشرہ عجیب ہے، آپس میں یہی تنقید اور ان چیزوں میں ہمارا وقت گزرتا ہے۔ دیکھیں، دین اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی، محبت کی تعلیم دی، محبت کی فضا ہونی چاہیے، پیار کی فضا ہونی چاہیے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عیر اخاہ بذنب قد تاب منہ لم یمت حتی یعملا۔ جس نے اپنے کسی بھائی کو آر دلایا کسی گناہ پر، جس گناہ سے وہ بھائی توبہ کر چکا ہے، فرمایا اس آر دلانے والے کو اللہ تعالیٰ اس گناہ میں مرنے سے پہلے ضرور مبتلا کریں گے۔ ہمارے ماحول میں آپ نے دیکھا ہوگا، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دیتے ہیں تو بعض دفعہ جبہ، کرتا، پگڑی، ہاتھ میں تسبیح ہم دیکھتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہمارے ذہنوں کے اندر عجیب تصورات آتے ہیں۔ بعض دفعہ زبان پہ کہہ دیتے ہیں، جی ہمیں پتہ ہے آپ کا، ہم نے آپ کے بچپن کو دیکھا، آپ کی جوانی کو دیکھا، آپ نے یہ گناہ کیا، آپ نے یہ گناہ کیا، آپ نے یہ گناہ کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے توبہ کی اور اس کی زندگی بدلی اور دوسرا بندہ اس پہ تنقید کرتا ہے اور اس کو آر دلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دوسرے بندے کو ان گناہوں کے اندر مبتلا کریں گے، اس دوسرے بندے کو اللہ تعالیٰ ذلیل کریں گے۔ تقریباً ہماری یہی حالت ہے۔ یہ روایت ترمذی شریف کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ ہم کتنے لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں، جب ہم کسی کو دیکھیں کہ اس کی زندگی بدل گئی، لباس بدلا، اخلاق بدل گئے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، بد نظری نہیں کرتا، حرام سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو جو آپ کے دلوں میں نفرت ہے اس کا جنازہ نکال دو۔ جب رب نے معاف کر دیا، اس کو بدل دیا، تو تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ جب اس کو رب نے بدل دیا تو تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ جب تم ایسے بندے کے بارے میں پوچھو گے، مطالبہ کرو گے، تنقید کرو گے، پھر اللہ ذلیل کریں گے۔ اللہ بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، ہم سارے محتاج ہیں، ہم عاجز ہیں۔ اور یہ میں آپ کو کوئی اپنی تقریر نہیں سنا رہا، آپ سیرت کا مطالعہ کریں۔ یہ تو وقت آپ کا کم ہے، ورنہ میں آپ کو سیرت کے ابواب میں سے کئی واقعات بتا دیتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر 10,000 ننگی تلواریں صحابہ کے ہاتھوں میں، 10,000 کا لشکر مکے میں داخل ہو رہا ہے اور مکہ فتح ہو گیا۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض صحابہ کے ذہنوں میں تھا کہ آج بدلے کا دن ہے، آج بدلہ لیں گے، ان ظالموں نے ہمیں مکے سے نکالا، ہمیں یاد ہے، ہمیں اپنے گھروں سے نکالا، ہمیں گھسیٹا، ہمیں یاد ہے، ان ظالموں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے، ہمیں یاد ہے وہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں ملی، ہمیں وہ بھی یاد ہے، اور آپ علیہ السلام کو شعب ابی طالب میں 3 سال قید کیا، ہمیں وہ بھی یاد ہے، اور طائف کے وادی میں نبی علیہ السلام پر پتھروں کی بارش برسائی، ہمیں وہ بھی یاد ہے، حضرت بلال کو تپتی ریت پر لٹا کر گھسیٹنے لگے، ہمیں وہ بھی یاد ہے، اور حضرت خباب کو لٹا کر اس کی کمر کے نیچے آگ کے انگارے رکھنے لگے، ہمیں وہ بھی یاد ہے، حضرت سمیہ کو انہوں نے 2 ٹکڑے کیا، ہمیں وہ بھی یاد ہے، حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکالی، ہمیں وہ بھی یاد ہے، حضرت ابو فقیہہ جو ہے ان کی پسلیوں کو توڑا، ہمیں وہ بھی یاد ہے، اور حضرت خبیب بن عدی کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، ان کے ایک ایک عضو کو کاٹا، ہمیں وہ بھی یاد ہے۔ الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، کسی مشرک کو معاف نہیں کریں گے، کسی کافر کو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی کو جب پتہ چلا کہ صحابہ کے جذبات، تو آپ نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے، لا تثریب علیکم الیوم، پہلی باتیں بھول جاؤ، ہم نے معاف کر دیا، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ یا رسول اللہ، وحشی بھی موجود ہے،
جس نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، آپ کے چچا کو قتل کیا تھا، یا رسول اللہ وہ بھی موجود ہے۔ فرمایا اس کو بھی میں نے معاف کر دیا۔ یا رسول اللہ ہندہ بھی موجود ہے، ہندہ نے حضرت حمزہ کے کلیجے کو چبایا تھا، آپ نے فرمایا میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ یا رسول اللہ اکرمہ ابن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا، ابو جہل جو اسلام کا دشمن تھا، مسلمانوں کا دشمن، اس کا بیٹا اکرمہ بھی موجود ہے۔ فرمایا اس کو آنے دو۔ جب وہ آیا مجلس میں، اٹھ گئے آپ نے فرمایا مرحباً، خوش آمدید۔ پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا اس کے بعد ابو جہل کا نام نہ لینا، اس لیے کہ اس کے بیٹے کو تکلیف ہوگی، ابو جہل کا کوئی برا تذکرہ اس کے بعد نہ کرنا۔ ہمیں تو سیرت نے یہ تعلیم دی ہے، پچھلی باتیں نہیں۔ اللہ نے جس کو ہدایت دے دی وہ بدلہ، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور دوسرے بھی اللہ سے مانگے کہ جیسے یہ بدلا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے تاکہ میں بھی بدل جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنا۔